میرا سب کچھ تمہارا ہے اجالا سوائے اس دل کے۔ ارشمان نے کمرے میں آتے ہی پہلی بات مجھ سے یہی کہی تھی اور میں گم سم اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ شادی کی رات اپنے شوہر کے منہ سے کم از کم میں اس جملے کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگا شاید اب ہم دونوں کے پاس کہنے کو کچھ رہا ہی نہیں۔ وہ یہی کہتے رہے، میں تمہاری حق تلفی نہیں کروں گا، لیکن میرا دل اندر سے چھن سے ٹوٹ گیا تھا۔ کہنے لگے تم میری ماں کی پسند ہو، میری نہیں، لیکن ظاہر ہے اب شادی ہو چکی ہے تو نبھانی تو پڑے گی۔ اگر تم نے خود کو میرے مطابق ڈھال لیا تو شاید میرے دل میں تمہاری تھوڑی سی جگہ بن جائے۔ یہ کہہ کے ارشمان نے میرے ہاتھ میں رونمائی کی انگوٹھی پہنائی تھی اور مجھے لگا جیسے میں کوئی بے جان سا مجسمہ ہوں۔ وہ کہنے لگا، میں کھانے میں زیادہ تر چائنیز اور اٹالین فوڈ پسند کرتا ہوں، صبح اٹھتے ہی بلیک کافی پیتا ہوں، میرا ہر کام اگر وقت پر نہ ہو تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور کام میں پرفیکشن نہ ہو تو میں 10 بار کام کروانے کا عادی ہوں، اور استعمال شدہ چیزوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ ان باتوں کا خاص خیال رکھنا۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اجالا چپ کیوں ہو؟ اس نے مجھے خاموش دیکھ کے پوچھا۔ میرے پاس تو جیسے کہنے کو کوئی لفظ بچا ہی نہیں تھا۔ میں نے بمشکل گلا صاف کر کے کہا، جی میں سن رہی ہوں۔ گڈ۔ وہ یہ کہہ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکال کے واش روم جانے سے پہلے کہنے لگا، اپنے زیورات اتار لو۔ یہ کہہ کے وہ واش روم جا چکا تھا۔ ضبط کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو گرے۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آئینے کے سامنے آ کے خود کو دیکھنے لگی۔ سب نے آج میری تعریف کی تھی کہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو، بے حد خوبصورت ہو، تمہاری اور ارشمان کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی لگے گی۔ کچھ گھنٹے پہلے تو میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ہم ایک پرفیکٹ کپل ہیں۔ جب سے میرا رشتہ ارشمان سے طے ہوا تھا اور میں نے پہلی بار اس کی تصویر دیکھی تھی، تبھی وہ دل میں گھر کر چکا تھا۔ بہت سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا، ایک ناول کے ہیرو جیسا۔ میں تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی کہ مجھے اتنا ہینڈسم شوہر ملا۔ محبت بھی کرے گا کیونکہ وہ خود مجھے دیکھنے آیا تھا، اور مجھے دیکھنے کے بعد اس نے اسبات میں سر بھی ہلایا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ دھوکا ہوا تھا۔ اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہنانا، مسکرانا، ایک لڑکی تو کئی خواب سجا لیتی ہے، میں نے بھی سجا لیے تھے۔ آج تک اپنی سوچوں کو کہیں پہ بھٹکنے نہیں دیا تھا کہ سب کچھ میرے شوہر کی امانت ہے۔ میری محبت، میرے خواب اسی کے نام ہونے چاہیے جس کے ساتھ میرا نصیب جڑے گا۔ اور کتنی آسانی سے ارشمان نے کہہ دیا کہ اس کا سب کچھ میرا ہے سوائے دل کے۔ جب دل ہی میرا نہیں تو باقی سب کچھ تو بے معنی رہ جاتا ہے۔ میں نے اپنے زیورات اتار کے ڈریسنگ کے دراز میں رکھے، ڈبوں میں سنبھال دیے۔ الماری سے اپنا ایک سادہ سا لباس نکالا، ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھے ٹیشو باکس سے کئی ٹیشو نکالے اور اپنا میک اپ صاف کر دیا۔ میرا سجنا سنورنا جس شخص کے لیے تھا اس کے دل کی مکین میں نہیں تھی۔ جب وہ واش روم سے باہر آیا تب تک میں اپنا میک اپ اتار چکی تھی۔ ایک بھرپور نظر اس نے مجھ پہ ڈالی، پھر ہٹا لی۔ اس سے پہلے کہ میں واش روم میں جاتی، میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کہنے لگا، شاید تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی کیونکہ اس کا لہجہ سخت تھا۔ کہنے لگا، میں نے تم سے کہا تھا کہ زیورات اتار لو، یہ نہیں کہا تھا کہ میک اپ بھی اتار لو، اور کپڑے کس سے پوچھ کے چینج کرنے لگی تھی؟ میں نے تو اجازت نہیں دی۔ میں بری طرح سے ڈر گئی کیونکہ وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا اور بڑے غصے سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے خود ہی تو کہا کہ میں آپ کی والدہ کی پسند ہوں، اور واٹ؟ وہ دبے دبے لہجے میں غرا کے بولا۔ میرا دل دھک سے دھڑکا۔ کہنے لگا، تمہیں بیوی تو بنا رہا ہوں نا، شادی کا رشتہ منافقت سے شروع نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ یوں ٹریٹ کرو گی۔ یہی تم سے جھوٹ بول دیتا تو پھر تم میرے ساتھ کسی اور طریقے سے پیش آتی۔ وہ ابھی بھی میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی۔ میں نے کہا، سوری، اور دل میں سوچا کہ کاش ارشمان تم جھوٹ بول دیتے، کم سے کم میں اس اذیت سے نہ گزرتی۔ کہنے لگا، جاؤ لپسٹک لگا کے آؤ۔ میں اپنے دل پہ جبر کر رہا ہوں نا، تو مجھے مزید آزمائش میں مت ڈالو۔ آج کی رات گزارنا اس کے لیے خود پہ جبر تھا۔
اور میرے لیے ایک ناقابل برداشت اذیت۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے لپسٹک لگائی تھی، پھر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ دوپٹے کی پنیں میں پہلے ہی اتار چکی تھی، اپنے بالوں کا جوڑا بھی بنا چکی تھی۔ کچھ دیر وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر نظریں جھکا کے پتہ نہیں کیا سوچنے لگا۔ کچھ دیر اپنی آنکھیں بند کیں، جیسے اپنے آپ کو مجبوراً اس رشتے کو نبھانے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اور اس وقت میرے اندر کیا حشر برپا تھا میں شاید یہ لفظوں سے بیان نہیں کر سکتی، لیکن اس کہانی کو پڑھنے والی ہر ایسی عورت جان سکتی ہے جس کے شوہر نے کبھی اسے یوں کہا ہوگا۔ اپنا آپ کتنا بے وقت سا لگتا ہے جب یہ پتہ ہو کہ سامنے والا جبراً یہ رشتہ نبھا رہا ہے، اس کے دل کی کوئی آمادگی شامل ہی نہیں۔ پھر ارشمان نے اپنی آنکھیں کھولیں، ایک گہری سانس لی، میرا دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھ دیا، میرے بالوں کو کھول چکا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بے جان مجسمے کی طرح اس کے سامنے بیٹھی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے میرے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھو رہا تھا، لیکن مجھے کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ایک جملے نے جیسے میرے ہر جذبے پہ برف ڈال دی تھی۔ لگتا تھا اندر کے سب جذبات مر چکے ہیں۔ اس کا چھونا میرے دل کو دھڑکا نہیں رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے حد سے زیادہ قریب آ چکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں میرے چہرے کو، میری گردن کو چھو رہی تھیں، لیکن مجھے لگا جیسے میں ہر احساس سے عاری ہو چکی ہوں۔ بس یہ لگ رہا تھا کہ سامنے والا زبردستی محبت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کم بخت مجھ سے تو زبردستی محبت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے لب اس سے پہلے کہ میرے لبوں کو چھوتے میں اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ میں نے کہا پلیز۔ اس نے دوبارہ ایسی کوشش نہیں کی۔ اپنا حق وصول کیا یا ادا کیا، لیکن میرے لیے یہ بے معنی ہو چکا تھا۔ لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ بند ہونٹوں سے میں آج کی رات کا ماتم منا رہی تھی۔ میرے اندر واویلا مچا ہوا تھا، لیکن میرے لب خاموش تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کے تکیہ بھگو رہے تھے، لیکن ایک بھی سسکی میرے منہ سے ادا نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کب جا کے میری آنکھ لگی۔ صبح شاید ارشمان نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ جلدی سے میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ کہنے لگا 9 بج گئے ہیں، اٹھ جاؤ۔ میں اٹھ کے جلدی سے کھڑی ہو گئی، اپنے کپڑے نکالے، نہا کے کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گئی۔ تب تک ارشمان واش روم میں جا چکا تھا۔ کہنے لگا سفید رنگ کی شلوار قمیض نکال دو۔ میں نے کہا جی۔ وہ واش روم میں چلا گیا۔ میں نے الماری کھولی، سامنے ہی سفید شلوار قمیض ہینگر میں لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے وہ نکال کے رکھ دی۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میک اپ کروں، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ تیار ہوں، لیکن دنیا کو یہ بھی تو دکھانا تھا نا کہ میں بہت خوش ہوں۔ مجھے میرا حق بھی ایک احسان کی طرح ملا تھا۔ لگ رہا تھا کہ احسان کا جوتا مارا گیا ہے۔ بہرحال میں نے ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ میری ساس مجھے دیکھ کے بہت خوشی سے دعائیں دینے لگی۔ ارشمان کا پوچھنے لگی۔ میں نے کہا وہ تیار ہو کے آتا ہے۔ وہ ناشتہ ٹیبل پہ لگا رہی تھیں، ساتھ میں ملازمہ بھی لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگی ارشمان آ جائے تو پھر ناشتہ شروع کرتے ہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی تم نے اتنا ہلکا کام والا سوٹ کیوں پہنا ہے، کچھ فینسی پہن لیتی۔ میں نے کہا بس ایسے ہی، آپ کہتی ہیں تو چینج کر لیتی ہوں۔ کہنے لگے نہیں نہیں ٹھیک ہے، اس میں بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت ہو تم۔ تمہیں پہلی نظر دیکھتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ تم پہلی نظر میں میرے دل کو بھا گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کاش آپ کے بیٹے کے دل کو بھی بھا جاتی۔ میں ان کی بات پہ مسکرا بھی نہیں سکی۔ کچھ دیر میں ارشمان بھی باہر آ چکا تھا۔ میں اس کے برابر والی کرسی پہ ہی بیٹھی۔ ناشتے کے لیے ہر چیز کے لیے اس نے مجھ سے کہا اجالا میرے سامنے پلیٹ رکھو، سلائس پہ جیم لگا کے دو، کپ میں چائے ڈالو، چینی بس 1 چمچ۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں اس کے حکم کی غلام ہوں۔ وہ کہتا جا رہا تھا اور میں کرتی جا رہی تھی۔ میری ساس کہنے لگی ارے میں کر دیتی ہوں، ابھی اسے آئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ وہ کہنے لگا جب زندگی بھر اسی نے کرنا ہے تو پھر آج سے کیوں نہیں۔ ناز نخرے اگر آپ نے بہو کے اٹھانے ہیں تو شوق سے اٹھائیں، لیکن میرے کام یہی کرے گی۔ بڑا اسپارٹ سا لہجہ تھا اس کا، نہ چہرے پہ مسکراہٹ تھی نہ آنکھوں میں کوئی چمک۔ ناشتہ کرنے کے بعد کہنے لگا رات کو ولیمہ ہے، میں کچھ تیاریاں دیکھ لوں۔
بیوٹیشین آئے گی، اسے گھر پہ ہی تیار کر دے گی، یہ پارلر نہیں جائے گی۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلا گیا۔ میری ساس کہنے لگی بیٹا تم کچھ دیر آرام کرنا چاہو تو کر لو۔ ارشمان ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اچھے خاصے امیر لوگ تھے، گھرانہ ہمارا بھی ان کے گھرانے سے کم نہیں تھا۔ ارشمان کے والد حیات نہیں تھے، بس ایک والدہ تھیں اور ایک وہ خود تھا۔ میری بہنیں، بھابیاں، میری دوستیں سب مجھ پہ رشک کرتی تھیں کہ تمہیں تو آئیڈیل لڑکا ملا، آئیڈیل سسرال مل رہا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں تم پہ، ساس بھی بہت اچھی ہے اور شوہر تو دیکھنے میں ہی ہیرو لگتا ہے، تم تو ہم سب میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہو اجالا۔ اپنی ہی بہنوں کی باتیں میرے کانوں میں ایک اذیت کی طرح سے گزر رہی تھیں۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں۔ کچھ دیر میں اپنی ساس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ شاید رات بھر کی جاگی ہوئی تھی اس لیے میری آنکھ لگ گئی۔ 4 بجے دروازے پہ دستک ہوئی، میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میری ساس نے دروازہ کھولا، کہنے لگی بیوٹیشین آ گئی ہے، 8 بجے ولیمے کا فنکشن ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ ارشمان وقت کا بہت پابند ہے۔ بیوٹیشین آ چکی تھی۔ الماری سے جب ولیمے کا ڈریس میری ساس نے نکال کے دیا تو وہ بارات کے لہنگے کی طرح نہیں تھا، بلکہ ایک نفیس سی میکسی تھی۔ بہت کم کام ہوا تھا اس پہ، دیکھنے میں یہ نہیں لگتا تھا کہ کسی دلہن کا ہے، حالانکہ ایک بہت مہنگے بوتیک کا ڈیزائن کردہ تھا۔ میری ساس کہنے لگی ارشمان کو ایسے کپڑے پسند آتے ہیں، زیادہ بھرے ہوئے لہنگے وہ پسند نہیں کرتا۔ پھر بیوٹیشین سے کہنے لگیں دیکھو بہت زیادہ ڈارک میک اپ مت کرنا۔ جو جیولری میری ساس نے نکال کے دی وہ ڈائمنڈ کی تھی، لیکن صرف گلے کا چھوٹا سا ہار تھا اور کانوں کے چھوٹے چھوٹے سے ٹاپس۔ ہاتھوں میں پہننے کے لیے چوڑیاں تک نہیں تھیں، صرف 2-3 کڑے تھے۔ بیوٹیشین کہنے لگی دلہن کے حساب سے یہ سب کچھ بہت کم ہے، آپ نے تو بندیا بھی نہیں دی، جھومر بھی نہیں دیا۔ میری ساس کہنے لگی اس کے شوہر کو یہ سب پسند نہیں ہے، بہت گھبراتا ہے وہ اتنی جیولری سے، تم بس اسے ایسے ہی تیار کرنا جیسے میں نے کہا ہے۔ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اس نے بالکل ویسے ہی تیار کیا تھا جیسے میری ساس نے بتایا تھا، بہت سمپل سا۔ بیوٹیشین جا چکی تھی، میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھ گئی۔ لائٹ گرے اور سلور کلر کی میکسی پہنے میں کافی سمپل لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ارشمان کمرے میں داخل ہوا، ایک نظر مجھ پہ ڈالی، کہنے لگا آج کچھ اچھی لگ رہی ہو۔ مجھے بھاری بھرکم قسم کے کپڑے اور ہیوی جیولری بالکل پسند نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا مجھے تیار ہونا ہے، تم باہر جا سکتی ہو۔ میں اٹھ کے فوراً کمرے سے باہر چلی گئی۔ ولیمہ بھی گزر چکا تھا۔ میری ساری فیملی کہہ رہی تھی کہ اتنی سمپل کیوں تیار ہوئی ہو، لگ ہی نہیں رہا کہ دلہن ہو۔ میں نے کہا ارشمان کو ایسے ہی پسند ہے۔ میری دوست کہنے لگی ٹھیک ہے، شوہر کی پسند کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن اپنی پسند بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ اچھا ہوتا تم کچھ جیولری زیادہ پہن لیتی، دلہن تو لگتی۔ بہرحال میں نے مسکرا کے ہی بات کو ٹالا۔ اس کے بعد تو مجھے لگا کہ میں کچھ ہوں ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے بس ارشمان ہی ہے۔ اسے آفس جانا ہوتا تھا، میں ہر چیز پہلے سے ریڈی رکھتی تھی، لیکن شادی کو بس 3 دن گزرے تھے جب اس نے مجھے پکارا۔ میں اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، وہ چیز پسند کرتا تھا اور ہمارے گھر میں کبھی کسی نے نہیں کھایا تھا۔ میری ساس نے ہی بتایا کہ کیسے بنانا ہے۔ اس کی پکار سنتے ہی میں سب کچھ چھوڑ کے کمرے میں گئی۔ کہنے لگا یہ شرٹ پریس کی ہے تم نے؟ کیسے پریس کی ہے یہ؟ میں نے کہا کپڑے تو میں پریس نہیں کرتی، باہر سے ہی ہو کے آتے ہیں۔ اس نے شرٹ پکڑی اور میرے منہ پہ دے ماری۔ میں تو اس کا رویہ دیکھ کے حیران ہوئی۔ کہنے لگا تو کیا چیک نہیں کرو گی تم؟ جیسے کپڑے لانڈری سے آئیں گے اٹھا کے رکھ دو گی اور اب پھر میرے سامنے رکھ دو گی یہاں پہ؟ مجھے ایک شکن بھی اپنی شرٹ پہ پسند نہیں ہے، جاؤ اسے دوبارہ سے پریس کر کے لے کے آؤ۔ میں نے شرٹ لی، استری اسٹینڈ کے پاس جا کے اس کی شرٹ پریس کی، پھر اسے لا کے دی۔ شرٹ پہنتے ہوئے کہنے لگا میری ٹائی باندھو، اپنی ذمہ داریاں تو ٹھیک سے نبھایا کرو۔ میں فوراً سے اس کے پاس کھڑی ہو گئی، لیکن میں نے کبھی کسی کی ٹائی نہیں باندھی تھی۔ میں نے کہا ارشمان مجھے ٹائی باندھنی نہیں آتی۔ کہنے لگا واٹ؟ پھر اس نے مجھے ٹائی باندھنی سکھائی، بس ایک دفعہ۔ کہنے لگا آئندہ نہیں بتاؤں گا۔ وہ جا چکا تھا۔ ناشتے کو اگر صرف 2 منٹ دیر ہو جاتی
تو وہ بنا ناشتے کے چلا جاتا تھا. کہتا تھا ٹائم پہ کیوں نہیں رکھا. ملازمہ کے ہاتھ کا وہ کچھ نہیں کھاتا تھا. کہتا تھا تم بناؤ گی. شام کو اس کا فون آیا. کہنے لگا رات کا کھانا باہر کہیں ریسٹورنٹ میں کھائیں گے, تم تیار رہنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں خوش ہو گئی. میں چاہتی تھی کہ اسے اتنی توجہ دوں, اتنی محبت دوں کہ اس کے دل میں صرف میرا ہی مقام ہو. وہی ماں کی پرانی باتیں یاد آنے لگیں کہ شوہر کے دل میں جگہ بنانی ہے تو اس کے معدے سے گزرنا پڑے گا یا اسے اپنا عادی بنانا پڑے گا. اس لیے اپنے اندر ایک نیا عزم قائم کر کے میں وہ سب کرنے لگی جو ارشمان مجھ سے کہتا تھا. میں نے اپنے ایک جہیز کے جوڑوں میں سے ایک فینسی شلوار قمیض نکالی. اس کے ساتھ ہم رنگ کانچ کی چوڑیاں پہنی, جھمکے پہنے. مجھے جھمکے پہننا بہت پسند تھا. میک اپ کر کے میں تیار ہو گئی. میری ساس نے کہا بہت پیاری لگ رہی ہو. میں نے انہیں بھی بتایا کہ ہم آج رات کا کھانا باہر کھائیں گے. ان کا کھانا میں تیار کر چکی تھی. جیسے ہی ارشمان کمرے میں آیا میں نے اسے مسکرا کے دیکھا, لیکن اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے. کہنے لگا یہ کیا بن گئی ہو تم؟ تمہیں کیا تمیز نہیں ہے پہننے اوڑھنے کی؟ اس کی بات پہ جیسے میرا دل سہم گیا. کہنے لگا ایک تو تم اپنے جہیز میں پتہ نہیں کیا اٹھا کے لے آئی ہو. تمہاری چوائس بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کپڑے پہنتے کیسے ہیں. دیکھو میں جس سرکل میں اٹھتا بیٹھتا ہوں تمہیں وہیں لے کے جانا جا رہا ہوں, اور تمہیں وہاں اس حلیے میں دیکھ کے میرا مذاق بن جائے گا. میری شخصیت کو دیکھا ہے تم نے؟ اپنے آپ کو دیکھو. پھر الماری میں سے ایک سمپل سا سوٹ نکال کے دیا. میرے ہاتھوں میں پہنی کانچ کی چوڑیاں میرے ہاتھ پکڑ کے اس نے بے دردی سے اتار کے ڈائریکٹ ڈسٹ بن میں پھینک دی. کہنے لگا آج کے بعد میں ان چوڑیوں کو تمہارے ڈریسنگ کی کسی دراز میں نہ دیکھوں. ہلکی سی بریسلٹ اس نے مجھے پہنائی, دوسرے ہاتھ میں بس واچ. کہنے لگا اتارو یہ جھمکے. اس نے چھوٹے چھوٹے سونے کے ٹاپس میرے ہاتھ میں پکڑائے. کہنے لگا یہ پہنو. میں نے وہ پہن لیے. پھر کہنے لگا میک اپ تھوڑا لائٹ کرو. میں نے لپسٹک اتار کے لائٹ سی لپسٹک لگا لی. پھر مجھے سر سے پاؤں تک ایک نظر دیکھ کے کہنے لگا اب تم کچھ قابل برداشت لگ رہی ہو. دیکھو اگر تم چاہتی ہو کہ میرے دل میں کچھ جگہ بنا سکو تو پلیز ایسے حلیے سے اپنے آپ کو دور رکھو. سلیکٹیو چیزیں پہنا کرو, لائٹ کلرز پہنا کرو. بہرحال وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا. ریسٹورنٹ میں ہم نے کھانا بھی کھایا جہاں اس کے کچھ دوست اور ان کی بیویاں بھی آئی تھیں. سب میری تعریف کر رہی تھیں. جب واپس آئے تو میرا موڈ کافی اچھا ہو چکا تھا. کہنے لگا یہ تو شکر مناؤ کہ میں نے تمہارا حلیہ درست کروا دیا تھا. اگر تمہیں اسی حال میں لے جاتا تو میری تو اچھی خاصی انسلٹ ہو جاتی. میں اس کی باتیں سن کے کچھ نہیں بولی, چپ ہی رہی. وہ سمجھتا تھا کہ جیسے میں کسی چیز کی کوئی تمیز جانتی ہی نہیں ہوں. اپنے آگے وہ دوسرے شخص کو بالکل حقیر سمجھتا تھا. ایک بار وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا. میں نے اس کی بلیک کافی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی. آج تک کبھی اس نے مجھے تھینکس نہیں کہا تھا. کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو. کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اجالا آئی لو یو. کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرا بہت خیال رکھتی ہو. میں اپنے کانوں میں پہنی جیولری اتار کے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں رکھ رہی تھی. اس کے بعد اپنے بالوں کو کھول کے برش کیا, ہاتھوں پہ لوشن لگایا, آ کے بیڈ پہ لیٹ گئی. وہ شاید اپنا کام کر چکا تھا, کافی پی رہا تھا. میری آنکھ لگ گئی جب اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کے ہلا دیا. میں ہڑبڑا کے اٹھی. کہنے لگا کافی کا کپ رکھ کے آؤ. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ مجھے سمجھتا کیا ہے. کیا میں انسان نہیں تھی؟ کافی کا کپ وہ خود بھی رکھ کے آ سکتا تھا. میں اٹھ کے کافی کا کپ کچن میں رکھ کے آئی. دوبارہ لیٹنے لگی تو کہنے لگا ادھر میرے پاس آؤ. پھر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا. میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا. میرے ہاتھ کو بڑے غور سے دیکھنے لگا. کہنے لگا تمہارے ہاتھ نازک قسم کے نہیں ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا ان کی بناوٹ بڑی عجیب سی ہے. کچھ چوڑے سے بھدے ٹائپ کے ہیں, کچھ مردانہ قسم کے. یہ کہہ کے ہنسنے لگا. پھر میرا ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کیا. کہنے لگا بینیش کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے. بے تحاشا حسین تھی وہ. لگتا تھا اللہ نے بڑی فرصت سے اسے بنایا تھا. مجھے اپنے پہلو سے لگائے وہ اپنی گرل فرینڈ کی تعریف کر رہا تھا.
اس سے پہلے کہ مجھے اس کے تصور میں اپنے قریب کرتا، میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا ارشمان پلیز، میں تھک چکی ہوں، میں سونا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا تم ہو کیا چیز؟ کس بات کا گھمنڈ ہے تمہیں؟ کس بات کے نخرے دکھاتی ہو مجھے؟ خود کو خوش نصیب سمجھو کہ میں نے تمہیں اپنی بیوی کے قابل سمجھا۔ معاشرے میں تم میری بیوی سے جانی پہچانی جاتی ہو۔ میں نے کس دل سے تمہیں قبول کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، تمہارے پاس کس دل سے آتا ہوں یہ میرا دل جانتا ہے، اس لیے مجھے روکا مت کرو۔ وہی سخت لہجہ، پتہ نہیں اس کے اس لہجے کے سامنے میری زبان کیوں بند ہو جاتی تھی۔ اس کی منمانیاں شروع ہو چکی تھیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے کبھی میرے کانوں میں کوئی پیار بھرا جملہ کہا ہو۔ لگتا تھا بس مجھ پہ اپنی فرسٹریشن نکال رہا ہے۔ میں نہیں جانتی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی سنگت کی خواہش بھی نہیں تھی۔ میں بہت چاہتی تھی کہ مجھے اس کا ساتھ اچھا لگے، حالانکہ اب تو میں اس کے ہر کام کو پرفیکٹ طریقے سے کرتی تھی۔ اب اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ کھانے میں ایک چائنیز اور اٹالین ڈش موجود ہوتی تھی۔ اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کی ہر چیز اس کو جگہ پہ ملتی تھی۔ اسے کچھ بھی ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا، مجھے آواز نہیں دینی پڑتی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے اسے یہ نہیں کہنا پڑتا تھا کہ آج تم نے ٹھیک سے نہیں بنایا، لیکن کبھی اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ آج تم نے بہت اچھا کھانا بنایا یا کھا کے بہت مزہ آیا۔ کبھی ایک جملہ ایسا نہیں بولا۔ شادی کو 6 مہینے گزرے تھے کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سر بہت بھاری تھا۔ میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، وہاں جا کے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میری ساس بہت خوش ہوئیں، تب بھی میں نے ارشمان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ کہنے لگا اب یہ نہ سمجھنا کہ تم پریگننٹ ہو گئی ہو تو میرے کام نہیں کرو گی۔ دیکھو تمہیں کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے، اس لیے میرے سارے کام تم ویسے ہی کرو گی جیسے کرتی آئی ہو۔ جیسے ہی مجھے 6واں 7واں مہینہ شروع ہوا، میرا وجود کچھ ظاہر سا ہونے لگا۔ پہلے تو کبھی کبھی ارشمان مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا۔ ان دنوں میری ساس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، ان کے گھٹنوں کا درد بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اس لیے وہ کہتی تھی کہ تم ارشمان کے ساتھ ہی ہاسپٹل چلی جایا کرو۔ وہ صبح آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب میں نے اس سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اماں کے ساتھ چلی جانا۔ میں نے کہا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ کہہ رہی ہیں آپ کے ساتھ چلی جاؤں۔ کہنے لگا اس حال میں؟ اس نے میرے پورے وجود پہ نظر ڈالی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا دیکھو میں اس حال میں تمہیں اپنے ساتھ کہیں نہیں لے جا سکتا، سوری، اتنا عجیب لگے گا اب ایک ڈھول بن کے تم میرے ساتھ چلو گی۔ کسی کو یہ بتاؤں کہ یہ میری بیوی ہے؟ شرم سے نہ مر جاؤں میں۔ پتہ نہیں کس بات کی حقارت تھی اس کے اندر۔ اگر میں اس حال میں تھی تو اسی کی وجہ سے تھی، اسی کے بچے کو پیدا کر رہی تھی۔ کہنے لگا ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ یہ کہہ کے وہ آفس چلا گیا۔ اب میں ڈرائیور کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ جن دنوں میرا 9واں مہینہ شروع ہوا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ میرے پاؤں سوج گئے، چلتی تھی تو پاؤں میں درد اٹھتا تھا۔ اس کے باوجود میں ارشمان کے سارے کام خود کرتی تھی۔ اب نہ وہ میرے قریب آتا تھا، نہ مجھ سے ٹھیک سے بات کرتا تھا۔ کہتا تھا بس جلدی سے بچہ پیدا ہو جائے تو فوراً سے جم جوائن کرنا، تمہیں اس حلیے میں تو میں بالکل بھی برداشت ہی نہیں کر سکتا، میرے پاس مت بیٹھا کرو۔ یوں بات کرتا تھا جیسے پتہ نہیں کتنی گری پڑی چیز بن گئی ہوں۔ اس کی باتوں سے، اس کے رویے سے میں دل برداشتہ ہو کے رہ گئی۔ میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ان دنوں تو وہ بالکل چلتی پھرتی نہیں تھیں، اپنے کمرے میں ہی رہتی تھیں۔ انہیں مجھے الگ سے پوچھنا پڑتا تھا، کھانا کمرے میں دینا پڑتا تھا۔ میرا سانس بہت زیادہ پھولنے لگا تھا۔ مجھے دوپہر کے وقت ہی لیبر پین شروع ہو چکا تھا۔ میں نے ارشمان کو فون کیا، کہنے لگا ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں نے کہا میرے درد ہے، بہت بری حالت ہے ارشمان، ڈرائیور کے ساتھ میں کس طرح سے جا سکتی ہوں؟ کتنی بری بات ہے کہ وہ میری چیخیں سنیں۔ کہنے لگا فار گاڈ سیک مجھے تنگ مت کرو، میری میٹنگ ہے، تم نے جانا ہے جاؤ، ورنہ جو مرضی آئے وہ کرو۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ میں بہت مشکل سے چلتے ہوئے باہر تک آئی۔ درد سے میری یہ حالت تھی کہ مجھ سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ ڈرائیور سامنے چائے پی رہا تھا، میں نے اسے آواز دی۔ میں نے کہا عباس جلدی سے ادھر آؤ۔
اس وقت ملازمہ بھی اپنے گھر جا چکی تھی، گھر پہ کوئی لیڈیز موجود نہیں تھی۔ اس نے چائے وہیں چھوڑی اور میرے پاس آ گیا، کہنے لگا جی بی بی صاحبہ۔ میں نے کہا جلدی سے کار اسٹارٹ کرو، مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ وہ شاید میری کیفیت کو سمجھ گیا، کہنے لگا جی۔ اس نے جلدی سے چابی سے گاڑی کھولی، گاڑی اسٹارٹ کی، لیکن مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میرے بہت زیادہ شدید درد اٹھ رہا تھا۔ چوکیدار مجھے کراہتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مجھے اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا۔ جب ہی عباس گاڑی سے اتر کے میرے پاس آیا، میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا بی بی صاحبہ آپ میرے ساتھ آئیں، کوئی بات نہیں۔ مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں پہلی بار پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، ایسے وقت میں جب مجھے ارشمان کی شدت سے ضرورت تھی۔ وہ میرے ساتھ نہیں تھا۔ ایک غیر مرد کا ہاتھ مجھے پکڑنا پڑا۔ مجھے گاڑی میں عباس نے بٹھایا، پھر گاڑی بڑی احتیاط سے چلا کے مجھے ہاسپٹل تک لے کے گیا۔ جیسی گاڑی اس نے ہاسپٹل کے سامنے کھڑی کی، وہاں کے اسٹاف کو جلدی سے بلانے لگا۔ مجھے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ ارشمان کی وجہ سے میں نے اپنے گھر پہ بھی اطلاع نہیں دی تھی۔ کہتا تھا بات بات پہ اپنے گھر والوں کو مت بلایا کرو، انہیں مت بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، ان کے سامنے یہ مت ظاہر کرو کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتا، ورنہ میں اپنے بھائی بھابھیوں سے کہتی تو وہ سب پہنچ جاتے۔ لیکن اس وقت ہاسپٹل میں صرف عباس تھا۔ جب لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے بچے کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے نارمل ڈیلیوری مشکل ہے، آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں، ہمیں سائن کروانا ہے۔ میرا بی پی اس وقت بہت ہائی تھا۔ میں نے کہا وہ نہیں آ سکتے، ان کی میٹنگ ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگی انہیں آپ کی کنڈیشن کا پتہ نہیں ہے، ان کا کام ہے وہ یہاں موجود ہوں۔ میں نے کہا آپ میرا آپریشن کر دیں، سائن لینا ہے تو میں کر دیتی ہوں۔ میں ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ بات کر رہی تھی، ساتھ ہی شدت سے اٹھنے والی دردوں کو بھی برداشت کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ کے ساتھ کون آیا ہے؟ میں نے کہا وہ ڈرائیور ہے۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، آپ رونا بند کریں۔ پر میرا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگی دیکھیں مجھے آپ کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگانا ہے، آپ اتنی زیادہ سٹریس میں ہوں گی تو کوما میں جانے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ بڑے پیار سے لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے بات کی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے رو رہی تھی۔ وہ میرا سر سہلانے لگی۔ بڑے آرام سے اس نے مجھے کچھ نارمل کیا، پھر مجھے انجیکشن لگایا۔ میں کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب سے پہلے میں نے یہ پوچھا میرا بچہ تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگی ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے۔ میں نے کہا میرا شوہر آیا؟ کہنے لگی پتہ نہیں، باہر ایک نوجوان کھڑا ہے، عباس نام بتایا اس نے۔ میں نے پوچھا تھا کہ اجالا کے ساتھ کون ہے تو کہنے لگا میں ہوں، میں نے تمہارا بیٹا اسی کو پکڑا دیا ہے، باقی مجھے نہیں پتا کہ تمہارے ہسبینڈ آئے ہیں یا نہیں، کچھ دیر میں ہم تمہیں روم میں شفٹ کر دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب تک مجھے روم میں شفٹ کیا گیا میری ساس ویل چیئر پہ میرے پاس پہنچی، بہت خوش تھی، لیکن ارشمان نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا آنٹی آپ نے ارشمان کو نہیں بتایا؟ کہنے لگی ہاں بتا دیا اسے، وہ لیکن کہہ رہا ہے کہ آ جاؤں گا، ابھی میٹنگ ہے۔ وہ نظریں چرا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں لگنے والے انجیکشن اور ڈرپس عباس لے کے آیا۔ کہنے لگا خالہ جی سامان لیڈی ڈاکٹر نے منگوایا تھا بی بی صاحبہ کے لیے۔ میری ساس کہنے لگی ہاں تم یہیں رکھ دو، ابھی نرس آئے گی تو لگا دے گی۔ پھر مجھ سے کہنے لگا ماشاء اللہ سے چھوٹے صاحب تو بالکل ارشمان صاحب پہ گئے ہیں۔ وہ میرے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا۔ واقعی میرا بیٹا بالکل اپنے باپ پہ تھا۔ ارشمان رات کو مجھ سے ملنے آیا، اپنے بیٹے کو بس 5 منٹ گود میں پکڑا، پھر کہنے لگا مجھے تو ٹھیک سے بچہ پکڑنا نہیں آتا، پتہ نہیں کیسے پکڑتے ہیں۔ البتہ میری ساس دوپہر سے میرے ساتھ ہی تھی، انہوں نے کہا لاؤ مجھے پکڑا دو۔ 15 منٹ میرے پاس کھڑا رہا، کہنے لگا کیسی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنا رخ بدل لیا، آنکھیں بھی بند کر لی۔ نرس کہنے لگی انہیں آرام کرنے دیں۔ نرس کہنے لگی رات کو کون رکے گا؟ میری ساس کہنے لگی میں تو بیمار رہتی ہوں، میں تو نہیں رک سکتی۔ ہاں تم ایسے کرو، تم یہیں رک جاؤ اس کے پاس، میں تمہیں الگ سے پیسے دے دوں گی۔ یہ سن کے وہ تیار ہو گئی۔ رات کو وہی میرے پاس رکی تھی۔ ارشمان بھی جا چکا تھا اور میری ساس بھی۔ پھر کہنے لگی کہ آپ کی میڈیسن کہاں ہے، میں منگوا دیتی ہوں۔ میں نے کہا کون لا کے دے گا؟ کہنے لگی کوئی عباس نام کا نوجوان باہر بیٹھا ہے،
کہہ رہا تھا کہ کسی میڈیسن کی یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں رات بھر یہیں ہوں، وہی لا کے دے دے گا۔ میں حیران تھی کہ وہ ایک ڈرائیور ہو کے رکا ہوا تھا اور جسے رکنا چاہیے تھا وہ موجود نہیں تھا۔ شاید وہ بھی اپنی نوکری کے چکر میں رات کالی کر رہا تھا۔ ارشمان نے کہا ہوگا کہ 4 پیسے زیادہ دے دوں گا، یہاں تم رک جاؤ۔ میں نے گہری سانس لی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اگلے ہی روز